بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقال الله تعالى في مقام آخر وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وقال الله تعالى في مقام آخر لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم سبحان الله عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم سبحان الله فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان الله وقال الله تعالى في مقام آخر لا
إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله سبحان الله ألا إن حزب الله هم المفلحون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ہمیشہ کے لیے لینا نہیں اس دار فانی میں جو کچھ کرنا ہی کر لے 4 دن کی زندگانی میں علماء امت شرفاء ملت صاحب صد اعزاز و تکریم قابل احترام نوجوان ساتھی معززہ مبکرہ مائیوں اور بہنوں اللہ تعالی
تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سردار دو عالم آمنہ دلال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین دے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی زبان ٹھیک ہے، اپنی زبان ٹھیک آپ اور ہم سب کو محبوب کی اتباع نصیب فرما دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کا چلانا اس بابرکت اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرما دے، آمین۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اس ذات کریم کا ہم پر عظیم احسان کہ جس ذات نے ہمارے حصہ میں ایسا نبی عطا فرمایا جو سر سے پاؤں مبارک تک مجسمہ رحمت ہی رہا۔ ہماری بزرگوں کا عقیدہ ہے کہ صرف آپ رحمت نہیں، آپ کی سر پر جو کملی ہے وہ بھی رحمت، سبحان اللہ۔ آپ کی پگڑی ہی رحمت، آپ کا کرتا ہی رحمت، آپ کی چادر ہی رحمت، آپ کے پاؤں مبارک میں جو نالین مبارک وہ بھی رحمت، بے شک۔ جسے آپ نے ہاتھ دیا وہ رحمت، جس کا ہاتھ لیا وہ رحمت، جس کو اپنے کاندھے مبارک پر اٹھا لیا وہ رحمت، جس کے کندھے پر آپ سوار ہو گئے وہ رحمت، جس کو گود میں بٹھلا دیا وہ رحمت، جس کی گود میں سو گئے وہ رحمت، جس پر کملی ڈال دی وہ رحمت، جسے کملی پیش کر دی وہ رحمت، جس کو کملی کے اندر سلا دیا وہ رحمت، جسے نبی نے پیار کیا وہ رحمت، جس آتے ہوئے عمر کو سینے سے لگا لیا وہ رحمت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ آپ مجسمہ رحمت، مرکز رحمت، سراپا رحمت، مجسمہ خیر خواہ، اس لیے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا سبحان اللہ رحمۃ للعالمین۔ آسمانوں کے مالک نے، خدائی کے خالق نے اعلان فرما دیا محبوبہ ہم نے آپ کو دنیا کی کسی غرض و غایت کے لیے، دنیا کے کسی مقصد کے لیے، دنیا کے کسی مطلب کے لیے نہیں بھیجا، فرمایا الا رحمت للعالمین۔ جو اب اٹھے گا وہ قرآن کا دشمن، مصطفیٰ کا دشمن ہوگا، دیکھ لینا ان کی شکلوں کو۔
کیونکہ دشمن اٹھا کرتے تھے اللہ کے رسول کے ذکر میں. بے شک قرآن میں منافق اٹھا کرتے تھے، مومن نہیں اٹھتے، کہہ دو مومن نہیں اٹھتے. مومن کی تو شان ہے الذین اذا ذکر اللہ سبحان اللہ. وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. سبحان اللہ. مومن تو دوڑ دوڑ کر ایسے اجتماع کو دیکھتا ہے، منافق قرآن برداشت نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. مومن کے لیے حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ سبحان اللہ. فَاسْتَمِعُوا لَهُ سبحان اللہ. وَأَنصِتُوا سبحان اللہ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اللہ. پھر مومن کے لیے فرمایا، منافق کے لیے نہیں، کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ سبحان اللہ. مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اللہ. واہ میرے رب، تیرا عظیم احسان. بے شک. محبوب کو کتاب وہ دی جو مجسمہ رحمت. بے شک. کہو محبوب کبریا بھی مجسمہ رحمت، اللہ کی کتاب بھی رحمت، پر منافقوں کے لیے نہیں، کافروں کے لیے نہیں، فاسقوں کے لیے نہیں. فرمایا ما ہوا شفاء ورحمت للمؤمنین. سبحان اللہ. یہ رزق بھی مومن دے رہے تھے، منافق نہیں دے رہے تھے. جان بھی مومنوں نے اس پر قربان کی، کہو مال بھی مومنوں نے قربان کیا. جب مومنوں کی سردار نے اعلان فرمایا کوئی ہے اللہ کے دین کے لیے مالی خدمت کرنے والا، سیدنا عثمان غنی کھڑے ہو گئے. فرمایا یا رسول اللہ میں خادم ادنا حاضر ہوں، 500 اونٹ لدا ہوا سامان کا لکھ لو. صحابہ انتظار کر رہی ہے. اب سید الکونین دوسری طرف منہ پھیرے گے. ایک کہتا ہے میں اٹھنے کے لیے تیار تھا، دوسرے نے کہا کہ میں اٹھنے کے لیے تیار تھا. نبی نے ایسے منہ پھیر کر فرمایا کوئی اور ہے؟ حضرت طلحہ فرماتے ہیں میں نے دیکھا اوپر سے حضرت عثمان غنی نے چھلاک لگائی، سامنے کھڑے ہو کر سارے دیکھ رہی ہے. عرض کی یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، 500 اونٹ اور بھی لکھو. صحابہ انتظار کر رہے ہیں. حضرت عمر فاروق نے فرمایا میں انتظار کر رہا تھا کہ ابھی میں اٹھوں گا. میں نے دیکھا نبی نے جو ایسے منہ پھیرا رخ. حضرت عثمان رمشناس تھے اور نبی کی زبان سے اب الفاظ نکل رہے تھے کہ اور کون ہے. سیدنا عثمان پہلے کھڑا، میرے وجود سے کے ساتھ ایسا کپڑا لگا تیزی سے یہ جلن محسوس ہوئی. میں نے دیکھا تو عثمان میرے سرادی کھڑے عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ 500 اونٹ اور بھی لکھ لو. 15ویں صدی کے مسلمانوں، اگر تمہاری یارو یاری بھاجو بھاجی میں ہزاروں خرچ ہو سکتے ہیں، 5 رتیا اگر قرآن کے لیے دے گئے یہ کوئی بڑی بات نہیں. مگر میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، جتنا تو نے لاکھ خرچ کر دیا، پا لیا پرانا ہو گیا، کھا لیا وہ فنا ہو گیا، جو خدا کے گھر میں دے دیا وہ جمع ہو. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. یہ صرف قرآن سے نسبت تیرے مال نے نہیں جوڑی. محمد کے مہمان نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس میرے امتی نے میرے مہمان دیکھ رہے ہوں چلے جاؤ مدرسوں میں، وہ چمار کے بیٹے ہوں، چاہے مسلی کا بیٹا ہو، چاہے کمی کا بیٹا ہو، چاہے لوہار کا بیٹا ہو، چاہے غریب کا بیٹا ہو، چاہے وزیر کا بیٹا ہو، وہ قرآن سامنے رکھ کر کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. فرمایا یہ محمد کے مہمان ہیں، یہ میرے مہمان ہیں. جو میرے مہمان ہیں ان کی عزت تم کرو نہ کرو، میرے رب نے میرے مہمانوں کی عزت و اکرام کے لیے پروگرام فرما دیا. فرمایا جبرائیل جی میرے رب اب یہ میرے محبوب کے مہمان ہیں جو میری کلام کو پڑھتے ہیں. آپ نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں.
اب جب مہمان مصطفیٰ چھٹی کر کے چلے باہر سیر و تفریح کے لیے، بازاروں میں چلے، میدانوں میں چلے، گھروں میں چلے، تمہاری ڈیوٹی لگا دی گئی ہے کہ تم نورانی پر بچھاؤ، محمد کے مہمان تمہارے نورانی پروں پر چلے۔ کہو مہمان مصطفیٰ کی عزت خدا بندی بھی کر رہا ہے، فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور دنیا کی سرداروں اللہ فرماتے ہیں جو میری مہمان کی عزت کرے گا، محبوب کبریا نے فرمایا مجھے اپنی ربوبیت، مجھے خدا کی قسم اور اس رب کی قسم جس کی قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، میں محمد اس امتی کی میں خود عزت کروں گا۔ مگر اس میں علماء نے لکھا ہے سلطان محمود غزنوی مومن تھا، کہہ دو مومن تھا، رات کو سوتا نہیں تھا، خلیفۃ المسلمین ہے پر اللہ کا ڈر ہے دل دماغ میں، اور رات کو جاگ رہا، سیر و تفریح نہیں کر رہا، پر دیکھ رہا ہے کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی ننگا تو نہیں، کوئی دکھا تو نہیں۔ یہ تو آج کل کے افسر ہے جو سو جاتے ہیں کسی کا پتہ بھی نہیں، ایک بوتل کے بجائے دو دو پی لیتی ہے، اپنا بھی پتہ نہیں۔ وہ خلیفۃ المسلمین تھے، کہو وہ بھی حاکم تھے، وہ بھی خدا کی مخلوق پر حکومت کرنے والے تھے۔ ساری رات آپ تہجد پڑھنے کے بعد گشت کر رہی ہے، کوئی مسافر راستہ بھولے ہوا تو نہیں، یہاں تو قانون ہے کوئی راستے پر چل رہا ہے اسے پکڑو، تھانے پر لے جاؤ، جب تک جیب سے کچھ دو نہیں جی چھوٹتا نہیں۔ یہ تو میں سلطان محمود غزنوی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں، یہ وہ مسلمان، ان مسلمانوں کی میں حکومت کا ذکر کر رہا ہوں کہ وہ چل رہی تھی، چلتیاں چلتیاں بازار کے دروازے پر آئے اور اپنی حجرہ سے 50 طالب علم قرآن لے کر، ان کی حجرے میں بتیوں کا روشنی کا انتظام نہیں تھا، وہ جب آئے تو وہ جب ساری کی ساری کافر سو جاتے تھے، 1 بجے رات کے ان کے گھروں میں بتیاں جل رہی تھی، روشنی نکل رہی تھی، وہ روشنی پر کھڑے ہو کر قرآن کو کھول کر سبق اور سب کی یاد کر رہے ہیں۔ 50 طالب علم 50 کافروں کے دروازے پر کتاب لے کر کھڑے ہیں، اور جب ادھر سے دیکھا سلطان محمود غزنوی نے کہا وزیر کو دیکھو کوئی CID تو نہیں، جاسوس تو نہیں، جلدی دوڑو پتہ کرو کون ہے۔ وہ وزیر چلتے چلتے جب آیا تو ایک 7 سال کا بچہ قرآن لیے کھڑا اور پڑھ رہا ہے تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ میرے محترم ساتھیو، اللہ کی قسم اس نے کہا بیٹے تو کون ہے؟ اس بیٹے نے دیکھ کر کہا چچا جی اب تو میں بتاتا نہیں ہوں، البتہ کل قیامت کا دن ہو اور خدا کی عدالت ہو، ساتھ محبوب کبریا کی کرسی ہو اور اس سلطان محمود غزنوی کا دامن ہو، ہم 50 کے 50 کا ہاتھ اور اس کا گریبان ہو، اس وقت بتاؤں گا کہ کافروں کے گھروں میں روشنی کا انتظام تھا، اگر نہیں تھا تو محمد کے مہمانوں کے حجرے میں نہیں تھا۔ تو اس کی چیخ نکل گئی، وہ پیچھے دوڑا بھاگا، وہ بھی مومن تھا۔ جب گئے تو سلطان محمود غزنوی نے دیکھا حال سے بحال ہے، پوچھنے لگے بتاؤ کیا بات ہے؟ جی کوئی بات نہیں، آج تو ہم سب ساری زندگی کی اعمال ضبط کر بیٹھے، یہ کوئی جاسوس نہیں، یہ کوئی گنڈے نہیں، یہ کوئی فریبی نہیں، ماکری نہیں، یہ تو محمد کی مہمان خدا کی کتاب لیے کھڑے ہیں۔ اس بچے سے جب میں نے سوال کیا کہ تم کون ہو اور وہی بات سنا دی سلطان محمود غزنوی کو، اس کی چیخ نکل گئی، پگڑی سر سے نیچے ڈال دی، کہنے لگے جلدی کرو ان سب کو لے آؤ میری دربار میں، اور ساری کی ساری باہر آ گئے، اور سلطان محمود غزنوی محمد کی طالب علموں کے سامنے ایسے کھڑے رو رہی ہے، کہتے ہیں او میرے محبوب کبریا کے مہمان ہو، او خدا کے پیارے ہو، خدا کی کلام پڑھنے والوں، خدا کے لیے غزنوی کو معاف کر دو، آج مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے یہ خبر نہیں تھی، آج اللہ کے لیے خدا کی دربار میں میری شکایت مت کرو، محمد کے ہاں میری شکایت مت کرو، یہ بتی اپنی دیتا ہوں، یہ میری شاہی بتی لے چلو، اور صبح سویرے آؤں گا اپنے ہاتھ سے جتنی کمی ہے پوری کر دوں گا۔
سب نے سلام کیا، بتی لے کر چل دیے، اور یار کدھر گیا؟ خدا کی خوف رکھنے والا مصلی پر کھڑے ہو کر رو رہا ہے، اللہ مہربانی فرما دے، آج کی خطا تو مجھے تو معاف فرما دے، میں بے خبر تھا، مجھے خبر نہیں تھی۔ یہ ادھر رو رہا ہے، وہ ادھر جا کر کے بتی کو رکھتی ہے، طالب علم گھیرا باہر کرے سے گول گھیرا لگا کر بیٹھے اور قرآن کھولا، کسی نے کہا یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم۔ سبحان اللہ۔ کوئی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ سب قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ 7 سالہ بچہ جس نے سلطان محمود غزنوی کے وزیر سے بات کی تھی، اس نے کہا بھائیو بات سنو جی، 1 منٹ کے لیے سب خاموش ہو جاؤ، میری بات تو سن لو۔ اس نے کہا جی بتاؤ۔ کھڑے ہو گیا، رو کر کہتا ہے بھائیو دیکھو، جس جوان نے آج ہمیں اپنی شہی بتی دے کر کافروں دشمنوں کے دروں سے ہٹا کر خدا کے گھر میں باعزت یہ کلام پڑھوائی، کس قدر ہم حسین لگ رہے ہیں، کتنے ہم اچھے لگ رہے ہیں، اور میرا دل چاہتا ہے تم سب آمین کہو۔ میں ایک جملہ خدا کی دربار میں اس کے لیے کہتا ہوں۔ سب کے سب ہاتھ اٹھائی بیٹھے۔ ارے خدا کے بندو، طلباء کی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا طالب علم کی دعا ایسے اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے جیسے بکرا 30 روپے کو کھینچ لیتا ہے۔ اس میں یتیم بھی ہوتی ہے، اللہ یہ مسافر بھی ہے، ایک مسافر دوسرا یتیم تیسرا طالب علم، اللہ سبحان، اس کی دعا تو ایسے ہی جلدی پہنچ جاتی ہے۔ مقناطیس 20 روپے کو اتنا جلدی قبول نہیں کرتا، مگر یہ سب ہاتھ اٹھا کر بیٹھے۔ وہ کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے اللہ جس نے آج تیرے محبوب کے مہمان مصطفیٰ کی عزت کی، اللہ ہم سب کی درخواست ہے آج تو اس کی عزت فرما دے۔ اللہ جس جوان نے آج دشمنوں کے دروازوں سے ہٹا کر ہمیں بتی کا انتظام کر دیا، تیرے گھر میں باعزت تیری کلام پڑھوائی، آج ہم چاہتے ہیں کہ تو راضی ہو کر اللہ میاں اس جوان کو محمود غزنوی کو محمد کی زیارت نصیب فرما دے۔ یہ سب آمین کہہ رہے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے وہ ادھر سو رہے ہیں، تہجد کے بعد دیکھتے ہیں کہ میں محمد کے روضے پر پہنچا ہوا ہوں، نبی جارو سے کھڑے ہو گئے اور میرے وجود کو دامن کو پکڑا قریب کر کے ایسے سینے سے سینہ لگایا، میرے وجود کو تسکین آئی، خوشبو جب آئی میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا انا محمد الرسول اللہ۔ غزنوی میں محمد الرسول اللہ ہوں، آج تو نے میرے مہمانوں کی عزت کی، محمد تیری عزت کے لیے تجھے اکرام دے رہا ہے، عزت دے رہا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، یہ آپ لوگوں نے جو ایک ایک ٹیڑھی پیسہ اپنی کمائی میں سے دیا، یہ نسبت رسول بھی اور نسبت قرآن بھی اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے آپ نے دیا، یہ ضائع نہیں جو ہو جائے گا۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ اور بات ہو مجھے دیکھ لیجئے، آنے والے علماء کو دیکھ لیجئے، قرآن پڑھنے والے قاریوں کو دیکھ لیجئے، ان کو نسبت قرآن نصیب ہوئی، ان کے ہمارے بھی گھر کے اور بچے بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، پتریر بھی ہیں، کنبا بھی ہے، ان کو نسبت قرآن نصیب نہیں۔ جس کپڑے کو غلاف پڑھ کر نسبت قرآن نصیب ہو گئی وہ اتنا قیمتی ہے کہ اس غلاف پر تم اور ہم پیر نہیں رکھ سکتے، ہم اس کپڑے کو چومتے رہتے ہیں۔ جس پر اس کے گتے کو قرآن کی نسبت اور تعلق نصیب ہوا وہ گتا کتنا قیمتی ہے، پڑا تو اوپر قرآن کی ہے مگر اسے ہم بوسہ دیتی رہتی ہے، اور جو پر اس کے کاغذ قرآن کے لفظوں سے نسبت ہوئی وہ کتنا ہی قیمتی اور شان اور عظمت والا بنا۔ جو اس کاغذ کو کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے جلا دے احتجاج کرے گی، اس کو مار مار کے تباہ و برباد کر دے گی، تو نے قرآن کی بھی عزتی کیوں جلایا؟ تو میرے محترم ساتھیوں، جس مال کی نسبت قرآن محمد کے مہمانوں سے جڑ جائے وہ کیوں نہ قیمتی بن جائے۔ ایک اور بات بتاتے چلوں کیونکہ وقت مختصر ہے، علماء بہت ہیں، میں تو آپ کا ادنا خادم ہوں۔ فراس کا بزرگ، اس کے پڑوس کی ایک بیٹی مسلمان کی 7 سالہ لڑکی، اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی 7 سالہ عیسائی کی لڑکی، دونوں سہیلیاں صبح سویرے مل کر وہ بسہ اٹھا کر اپنے سکول کو جاتی ہے، یہ قرآن ہاتھ میں لے کر یہ اپنے ہی استاد کے پاس جا رہی ہے، دونوں اکٹھی چل رہی ہے۔ اس عیسائی کی لڑکی نے کہہ دیا بی بی دیکھو میں اکیلی جاتی ہوں، تو اکیلی جاتی ہے، ہم اکٹھے کیوں نہ چلے؟
فرانس کا بزرگ عالم بھی تھا، بزرگ بھی تھا. اس واقعہ کو مولانا محمد زکریا مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ، جس کی ملار آج جنت البقیع میں موجود ہے، جس کی محنتوں کا سم ایک ایک چپے ایک ایک کونے دنیا کے ملکوں میں پہنچا ہوا ہے. میرے محترم ساتھیوں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، جب وہ عیسائی کی بیٹی سامنے بیٹی مسلمان کی بیٹی کے ساتھ قرآن کھلا ہوا، استاد نے فرمایا کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب وہ عیسائی کی بیٹی بھی کہہ رہی ہے بسم اللہ، وہ عیسائی کی بیٹی بھی کہہ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. پسینہ تو اوپر ہے، ہوا بھی اوپر لگتی ہے، مگر فرحت دل کو کیوں ہوتی ہے؟ بات کیا؟ وہ دیکھو دریا وہاں بہتا ہے، سیلاب 4 میل اوپر کیوں ہے؟ بھائیو، قرآن کا سیلاب زبان سے نکل رہا تھا بسم اللہ، اس کی سیلاب رحمت اندر جا رہا تھا، دل منور ہو رہا تھا، وجود کی رگیں بھی ٹھنڈی ہو رہی تھی. رحمت جو ہے اور یہ پڑھ رہی ہے، کہہ رہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. عیسائی کی بیٹی قرآن پڑھ رہی ہے، مسلمان کی بیٹی کے ساتھ جب استاد نے 2 رکوع پڑھا دیے، اس مسلمان کی بیٹی نے سہیلی سے پوچھا بتاؤ اب آپ کے مدرسہ میں چلے؟ کہتی ہے بی بی جو یہ استاد ہمیں ملا اور یہ کتاب ہم نے پڑھی، اب دنیا کی کتابوں کی ضرورت نہیں رہی، اب اس استاد کے سوا اور کسی استاد کی ضرورت ہی نہیں. میری ماں کو تو نہ بتاؤ 2 ٹائم آئیں گے، ایسی کتاب میں نہیں چھوڑ سکتی، باپ کو چھوڑ دوں گی، بھائی کو چھوڑ دوں گی، بہنیں چھوڑ دوں گی، گھر چھوڑ دوں گی، مگر اس کتاب اور اس استاد کو نہیں چھوڑ سکتی. آپ 15ویں صدی کے مسلمانوں، آپ اور ہم صبح شام مسلمان ہوتے ہوئے قرآن کو پڑھتے ہیں، ہمارے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ اس عیسائی کی لڑکی پر قرآن نے اتنا اثر کر دیا ہے، مگر آپ کیا پڑھتے ہیں؟ آپ کی نگاہیں ادھر ہوتی ہے، نگاہیں ادھر ہوتی ہے. لا یبقی من القرآن الا رسمہ. آپ رسمی طور پر قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، قرآن کے قانون کو تسلیم نہیں کرتے. میرے محترم ساتھیوں، ناراض نہ ہونا، آج کل تو مسلمان اپنے ہی گھروں میں جتنا اس دنیا کی فحش کو، گانوں کو اور جس قدر کہانیوں کو میری ماں اور بہنیں کہانیاں لے کر رکھتی ہے، ناول پڑھی جا رہی ہے، قرآن کو دیمک کھا رہی ہے. آج تو قرآن کو پوچھتا بھی کوئی نہیں، قرآن تو پڑھا ہے جہاں پڑھا ہے. اور ماں کو دیکھو صبح سویرے گھر میں جا کے دیکھنا، ماں بھی ناول لے کر بیٹھی ہے، سہارے پر تکیے لگائی، نوکرانی کام کر رہی ہے، چھوٹیاں بچیاں سچیاں کہانیاں لے کر بیٹھی ہے، وہ بچہ بھی سچی کہانی لے کر بیٹھا ہے. باپ اور ماں خود ہری نظر آتی ہے. میں کہتا ہوں وہ بدقسمتوں، جب کہ ہم نے ناول پڑھنا شروع کر دی، ہمارے دل و دماغ کالے ہو گئے، سیاہ ہو گئے. اے پیارے رب، تیری ذات اس زمین پر لوہا پیدا نہ کرتی اور تو لوہا نہ دیتا زمین پر. اللہ، ہم تلا بنا کر روٹی کیسے کھا سکتے؟ ہم اپنے کپڑے کی ملیں بنا کر یہ کپڑے کیسے پہن سکتے؟ کھاد اور میٹھے گڑ کیسے بنا کر کھا سکتے؟ یہ ہوائی جہاز، بحری جہاز، کاریں، سزوکیاں، موٹریں، گاڑے پر کیسے چڑھ سکتے؟ اللہ بھی ہے تیرا عظیم ایسا. اللہ فرمائے من اللہ، اس سے بھی میں نے بڑا احسان کیا. تلاش کرو اس احسان کی. اللہ جب ہم نظر کرتے ہیں زمین پر، ایک ہی جگہ ہم نے دیکھا والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملون اثقالكم منها بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينا ويخلق ما لا تعلمون. سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ. جو اللہ کی آیت کے اختتام پر سبحان اللہ نہیں کہے گا، میں سمجھوں گا منافق ہے، مومن نہیں. اب آپ کی مرضی، کیونکہ مومن کا دل قرآن سنتے ہوئے وجد میں آ جاتا ہے. منافق تجویزیں اعتراضات کرتا رہتا ہے. کہو منافق
اعتراضات کرے گا، وہ باتیں کرے گا ایک دوسرے سے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، یہ کیا پڑھ رہا ہے، کہو یہ منافق ہے۔ مومن دل لگی سے قرآن سنے گا، کیوں؟ وہ قرآن کے سوا میں بھی پڑھنے میں بھی فنا ہوتا ہے، کہو محبت میں بھی فنا ہوتا ہے۔ مومن کی یہ نشانی ہے، اس لیے اللہ کریم نے درمیان میں مومن کی اوصاف پیش کر دیے تاکہ منافق اور مومن دنیا میں مخلوط نہ ہو جائے، مل نہ جائے۔ ہاں تو اللہ نے نکھیرا کر دیا، اوصاف بیان کر دیے۔ سناتا چلو آیت تاکہ ہوشیار ہو جاؤ۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم سبحان اللہ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون سبحان اللہ الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ مومن اللہ کا دیا ہوا رزق اللہ کے راستے پر خرچ کرتا ہے، کہا منافق۔ اللہ فرمائے یہ کون ہے جن کے اوصاف میں نے پیش کیے؟ اللہ فرمائے اولئک هم المؤمنون حقا سبحان اللہ لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ سبحان اللہ اب ساری سبحان اللہ کی آواز نہیں ہے، سبحان اللہ تاکہ اللہ کریم خوش ہو جائے۔ آج رات یار کی آمد کی بھی ہے، واہ واہ آج رات خدا کے پیارے محبوب کی جدائی کی رات بھی ہے۔ لوگوں اکثریت بزرگوں کا فیصلہ یہ کر بیٹھے کہ یہ 12 وفات نبی کی روانگی کا دن ہے، اسی کو 12 وفات کہتے ہیں۔ یہ وفات کا دن ہے، آج طبیعت ساز جلوس نکالنے والے مسلمانوں سنو، تمہارے ہمارے باپ بزرگ کی جمعرات خیرات ہم لوگوں کو اکٹھا کر کے درود شریف کے لاکھ پڑھواتے، قاری حافظ اکٹھے کر کے انہیں سپارے دے کر قرآن کا ختم کرواتے۔ بچوں کو ہم کہتے ہیں گھر میں تم بھی قرآن کی منزل پڑھو، ختم کر رہے ہیں، اور ہم قسم و قسم کی چیزیں پکا کے باعزت لوگوں کو گھر میں کھلاتے ہیں، مگر ہم نے کبھی نہیں دیکھا کسی باپ کی، کسی کے بزرگ کی خیرات یا اس کے جس دن وصال کیا اس وریلے پر کسی باپ کے بیٹے نے 10 طبلے بجائے ہوں، ساز بجے ہوں، جلوس نکالے ہوں۔ ارے خدا کے بندو، تم تو نبی پر کلمے پڑھنے والے ہو، پیٹ کو ترجیح دی، قیاس سے دین کو بنایا، اور نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم جس 12 وفات کے دل اس دنیا سے جا رہے تھے، خدا کی خدائی میں کوہرام تھا، اللہ جبرائیل رو رہا تھا، میکائیل رو رہا تھا، آسمان بھی رو رہا تھا، زمین رو رہی تھی، صاحب چیخے مار مار رو رہے تھے، اور جو یتیموں بیوہ سے پوچھو، وہ بیوہ بوڑھیا رو رہی تھی، یا رسول اللہ آپ تو جا رہے ہیں، میرے گھر کا جھاڑو کون ہے؟ مگر تمہیں کچھ احساس ہونا چاہیے تھا کہ تم اپنے نبی کی ولادت کو بھی باعزت مناتے،
ذکر اذکار کرتے، لوگوں کو جمع کر کے ایک جگہ تمام علماء و ولا اکٹھے ہوتے، محفل قرات کرتے، اور محفل قرات کے بعد اس اللہ کی کتاب کی بھی شان عظمت بیان کرتے جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کو چھوڑ کر یتیم مکہ کی طرف آئی، جہاں محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم بیٹھے تھے۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا جبرائیل میری کلام کو تو بھی میری کلام بھی وہی جائے جہاں میرا نبی موجود ہو، مکہ میں ہو تو قرآن مکہ میں جائے، مدینہ میں ہو تو قرآن مدینہ میں جائے، اگر صلح حدیبہ کے مقام پر تو قرآن اور تم وہی جاؤ، اگر حدیبہ بھی ہے تو قرآن اور تم وہی جاؤ، اگر بدر بھی ہے تو قرآن وہی جائے، حنین کے مقام پر تو قرآن وہی جائے۔ میرے محترم ساتھیوں، جہاں میرا نبی موجود ہو، اگر بسترے میں موجود ہے تو قرآن تو بسترے اللہ مجھے پاکستان کے مسلمانوں، عوام، نوجوانوں، علماء پر یہ شکوہ کہ قرآن جیسی دولت محمد کے پاس چل کر آئی جہاں نبی موجود ہے، اور خدا کی خدائی میں اس قرآن سے کوئی شان میں اونچا نہیں۔ خدا کی کلام کی شان اتنی ہے کہ یہ چل کر نبی کے پاس آئی، اس نے تیرے دماغ کو درست کیا کہ خبردار جہاں نبی موجود ہے یہ سایہ نشان نبوت ہے، وہاں کتاب خدا اور کلام خدا بھی وہی چل کر آئی، جبرائیل میں قدموں میں آئے گا جہاں نبی موجود ہے، آسمان کا سورج بھی محمد کے قدموں میں آئے گا۔ اگر وہی ٹکڑے دو ہو کر ہٹ کر دو ٹکڑے ہو کر مل جاتا تو مل سکتا تھا، مگر یہاں قدموں میں کیوں آیا؟ دنیا کو خدا نے بتایا، شاید کوئی پاگل لوگ بن جائے کہے کہ نبی ہمارے پاس آتا ہے، اللہ فرمایا سورج تو چل کے محمد کے قدموں میں جا تاکہ آنے والی مخلوق کو میرے نبی کی عظمت اور شان اور عہدے کا پتہ چل جائے۔ بدو درخت کے پاس کھڑا، بدو نے سوال کیا یا رسول اللہ اگر یہ ٹکر کا درخت آپ پر کلمہ پڑھ دے میں آپ کی رسالت و نبوت کو تسلیم کر لوں گا۔ میرے سید نے فرمایا بدو یہ کمال نہیں کہ میں جاؤں اس کیکر کو کہوں جاؤ تم میں محمد کے سلام اسے دے دو۔ بدو نے جا کر اس درخت کو سلام پیش کر دی، وہ جڑوں سے اپنے آپ کو لیتا ہوا دوڑتا ہوا سید الکونین کے آگے خدمت میں آ کے جھک گیا۔ ہر شاخ سے آواز آ رہی تھی لبیک لبیک وسعدیک یا رسول اللہ۔ سید نے فرمایا حال دے درخت، جانتا ہے تو مجھے میں کون ہوں؟ تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ ایک ایک پتے ایک ایک شاخ سے آواز آ رہی تھی اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، شان رسالت زندہ باد، مقام رسالت زندہ باد، نعرہ تکبیر۔ تو میرے محترم ساتھیوں، نبی کی زندگی جس طرح نہیں چھپ سکتی، نبی کی شریعت بھی اسی طرح نہیں چھپ سکتی، نبی کی زندگی کا عہدہ بھی نہیں چھپ سکتی۔ جو جو خدا نے نبی کو عہدہ دیا، جیسے آئی ہوئی رات نہیں چھپ سکتی، دن نہیں بن سکتا، قوم محمد کی شان اور عظمت بھی دنیا کے سامنے نہیں چھپ سکتی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم ساتھیوں، جب تمہارے پاس نبی کا روح ہے، روح بھی ساری دنیا سے اعلیٰ۔ اللہ آپ پدری صدیق کے گد میں ذہن رکھنے والوں کچھ سوچ لو، نوجوانوں، عزیزوں، مولویوں کچھ احساس کرو، قوم کو گمراہ مت کرو۔ جنت سے براق چل کر نبی کے گھر کے قدموں میں پہنچی اللہ، جبرائیل باہر کھڑے ہو کر کے آواز دے سکتا تھا، پر اللہ فرمائے خبردار اگر تو نے باہر سے آواز دی، اللہ بھی یہاں کھڑے ہو کر کہہ دوں یا محمد، اللہ فرمائے جبرائیل خبردار
جملہ کہا تو تمہیں بیاد منہ میں لکھ دوں گا، عہدے سے بھی ختم کر دوں گا۔ اللہ بھی آپ کیوں؟ فرمایا میں نے جب آدم کو بلایا تو فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين۔ جبرائیل جی پیارے رب، اب پیارے کے اسمی کمالات جسمی کمالات بھی سنتے چلے۔ اللہ فرمایا جبرائیل جی پیارے رب، جب میں نے اپنے پیغمبر نوح کو پیدا کیا اور اپنے دربار میں بلایا تو فرمایا یا نوح وبت بسلام منا وبرکات علیک وعلى من معك۔ جبرائیل جی پیارے رب، جب میں نے حضرت کلیم کو اپنے ہاں بلایا تو فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک۔ اللہ فرمایا جبرائیل جی پیارے رب، جب میں نے حضرت ابراہیم کو بلایا تو فرمایا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ جبرائیل جی پیارے رب، جب میں نے حضرت داؤد کو بلایا فرمایا یا داؤد انا جعلناک خلیفہ۔ جب میں نے حضرت عیسیٰ کو بلایا فرمایا یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ جب میں نے حضرت زکریا کو بلایا فرمایا یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیعا۔ سبحان اللہ۔ جب میں نے حضرت یحییٰ کو بلایا تو فرمایا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ۔ اللہ دل ٹھنڈا ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ ایمان بگڑ تو نہیں رہا، تازہ ہو رہا ہے ماشاءاللہ، بہت بڑا۔ کیونکہ دیوبندی کی زبان سے قرآن سن مذاق نہیں ہے، سبحان اللہ۔ مضبوط ہو کر بیٹھنا پڑے گا۔ ہم سے تو اللہ کی قسم غیر ملکوں کے شیخ بھی قرآن سنتے تھے، غیر ملکوں کے وزیر ہمارے ساتھ بیٹھ کر قرآن سنتے تھے، اٹھ اٹھ کر کہتے تھے جی اور بھی ایک آیت سنا دے۔ یہ پاکستانی ہے جو قرآن پڑھو بھاگ جاتا ہے جیسے ہوا آئی کرکٹ گئے۔ ہائے وہ پاکستانی ہو، شہر معاشرے تم نہیں بھاگتے، اچھا شو ہو میل ملاپ کا، پاگلوں کی طرح بیٹھے رہتے ہو۔ آج کل تو سبحان اللہ گھر میں آ گئی ہے وی سی۔ اللہ معاف کرے بھائی، بڑے خطرناک دور میں آ گئے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، اللہ کریم نے فرمایا جبرائیل جی پیارے رب، میں نے جب آدم کو بلایا تو نام لیا اے آدم، جب میں نے نوح کو بلایا تو نام لیا اے نوح۔ توجہ ہے؟ جب میں نے حضرت موسیٰ کو بلایا تو فرمایا اے موسیٰ۔ جب میں نے اپنے پیغمبر حضرت داؤد کو بلایا تو فرمایا اے داؤد یا داؤد اے داؤد۔ جب میں نے حضرت زکریا کو بلایا تو فرمایا اے زکریا۔ کیوں؟ میں قریب جو ہوں اپنے محبوب کے، کہو قریب جو ہوں اپنے نبی کے، قریب جو ہوں اپنے
قریب ہے یا نہیں؟ انی فإنی قریب. قریب ہوتا ہے باپ تو کہتا ہے اے بیٹے جی ابا. قریب ہوتا ہے تو کہتا ہے اے بیٹے. کہو اللہ قریب ہے پیغمبر کے قریب ہو کر فرما رہے ہیں اے ابراہیم یا ابراہیم اے ابراہیم اے عیسیٰ. آپ پیارا جبرائیل یہ وہ نبی ہے جو قوموں کے نبی، علاقوں کے نبی، قصبوں کے نبی، موضوع کے نبی، صوبوں کے نبی، ملکوں کے نبی. میرا محبوب وہ ہے جو نبیوں کا بھی نبی، میری خدائی کا بھی نبی. آج بھی نبی، قیامت تک نبی. قیامت کے دن جب تمام انبیاءوں کی نبوتیں ختم ہوں گی میرے محبوب کی نبوت کا آغاز ہوگا. نہیں سنا تو نے جبرائیل میرے محبوب نے کیا اعلان فرمایا؟ انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اسی جملے پر تو ابو جہل بکھلا اٹھا. اس کو 10 دن اس نے روٹی بھی نہیں کھائی. اتنا بڑا دعویٰ. یہ تو اس ماں کا بیٹا ہے، اس کی پیدائش کے وقت آمنہ طاہرہ کے گھر میں اتنا تیل بھی نہیں تھا جو روئی کو گھیلا کر کے 4 دیواری کو آگ لگا کے روشن کرتا. مگر آج اتنا بڑا دعویٰ کہ تمام پوری خدا کی خدائی کا میں نبی. اللہ فرمائے جبرائیل جی پیارے رب یہ نبی قوم کے نبی میرا محبوب اس نبی کا بھی نبی. توجہ ہے جھنگ والوں، نوجوان عزیزوں، میرے بزرگوں، جس عقیدے کی ہو پر ہم سے سن لو محبوب کبریا کی شان. آپ کے اسمی کمالات بھی جسمی کمالات بھی. ہمارے ہاں روایات قصیدے نہیں، ہمارے پاس قرآن موجود ہے. یہ اس کا ایک ایک لفظ بھی محبوب کبریا کی شان عظمت میں اترا ہے. ہمارے پاس پرچون نہیں ہے، تھوک کا دکان ہے. ساری دنیا اسی دروازے پر آ سکتی ہے پر ہمیں اللہ کے بندوں نے ایسا مسلک سمجھایا کہ ہم کسی کے ہاں نہیں جا سکتے. اللہ میرے محترم ساتھیوں او جھنگ کے سرداروں، رئیسوں، امیروں، کبیروں، غریبوں، سن لو، مولویوں، پیروں، آشکا محبوں، بناسپتی رسمی فرادیوں، دھوکے بازوں، نبی پر الزام لگانے والوں، فرادیوں، سن لو اس کا جواب دوں گا. کیسے تم فراڈ کرتے ہو، کیسے نبی پر الزام لگاتے ہو؟ تمہیں شرم ہونی چاہیے. کلمہ بھی اسی کا پڑھتے ہو پھر اسی پر الزام بھی عائد کرتے ہو. یہاں اعلان ہو رہا ہے جی نبی کی مسرت پر، نبی کے مصلے پر یہودی چڑھے کھڑے ہیں. تمہیں شرم ہونی چاہیے، ڈوب کر مر جا. نہ تو خدا کے علم کا قائل ہے نہ مصطفیٰ کے علم کا قائل ہے. اگر خدا قادر ہے تو اس کی حفاظت اور پارا کدھر گیا؟ اگر نبی مختار کل ہے تو اس کی مختاری کدھر گئی؟ کروڑا امتی جہاں سے ملک چھوڑ کر جاتے ہیں وہاں اگر ان کی نماز قضا ہے وہ نبی کیا ہے؟ ڈھونڈ رچا رکھا ہے تم لوگوں نے کہ ہم چٹی خانے میں بیٹھے رہے، ہم نے ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی. اللہ نے صلاح یہی دی، جبرائیل کو حکم دیا ان کے کانوں سے پکڑو، ان کے دل و دماغ میں میرے محبوب کی بے ادبی اور گستاخی ہے، انہیں چٹی خانے میں بند کر دو. میں نے آنکھوں سے مشاہدہ کیا اور اللہ تعالیٰ مجھے ہر سال لے جاتا ہے. میں ان سب کے کرتوت جانتا ہوں جو وہاں کیا کرتے ہیں. اور سن لو یہ صدر ضیاء الحق کی صدارت ہے. میں صدر محترم کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تیرا قانون ہے جو نبی کا گستاخ ہے اس کے لیے 7 سال نہیں 14 سال سزا ہے.
اپنے قانون کو کیوں نہیں اٹھاتا؟ جو کہے کہ نبی کی مسلط پر یہودی کھڑے ہیں اس کی زبان خودی سے نکال کر اندر بند کرو اور تختہ دھار پر لٹکا کے اسے سولی کے تختے پر چڑھاؤ، چاہے میں کیوں نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ذات کا کمینہ نبی کی ذات پر کیچڑ اچھالا ہے۔ یہودی کیا کہیں گے کہ وہ جو تمہارا نبی ہے جس پر کلمہ پڑھتے ہو، جو اس کی مسلط پر یہودی کھڑے، ڈوب کر مر جاؤ۔ یہ مسلک بنایا ہوا ہے، لوگوں کو کہہ رہے جی وہ نجدی وہاں بھی ہے۔ کیا ہو گیا نجد کو؟ مجھے سمجھاؤ۔ نبی کو معصوم کہنا چھوڑ دو۔ اگر نبی معصوم ہے تو نبی کی مسلک پر گندا اور غلیظ فاسق فاجر نہیں آ سکتا۔ اگر نبی حیات النبی ہے، نہ نبی کے اندر منافق ہو سکتے، نہ نبی کی مسلک پر کوئی آ سکتا ہے جو نبی موجود زندہ ہے۔ حق بے شرم کہیں کہ ادب، یہ ادب کہہ رہے یہ بے ادب ہے، اس کا نام ادب ہے؟ مجھے سکھاؤ۔ اگر نبی معصوم ہے، معصوم کی تعریف کرو اور مجھے سمجھاؤ کہ مسلط مصطفیٰ پر یہودی کیسے کرے۔ جو مجھے سمجھا دے گا مسئلہ اسے 10,000 انعام دوں گا اور اسی کے پلے میں بیٹھوں گا۔ جو اس کی ساری زندگی جوتا اٹھا کر سر کا تاج نہ بناؤں تو مجھے سید کی نسل بھی نہ۔ قوم کو الو بنا تم لوگوں نے۔ ادھر نبی عالم الغیب، ادھر نبی حاضر ناظر، ادھر نبی مختار کل، ادھر نبی ماں کان میں کن کے علم جانتا ہے، ادھر کہتا ہوں نبی کے اندر منافق ہے، باہر مسلط پر بھی منافق ہے۔ میں کہتا ہوں ایسے نبی پر کلمے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدلاؤ۔ تم قتل کرو چرچا نہیں ہوتا۔ نوجوانوں تمہیں جہنم کے جوتے لگیں گے۔ تم لوگوں نے مولویوں کو کھلایا، تم نوجوان سینہ تان کر ایک دوسرے کے مقابلے میں آتے ہو۔ میں نوجوانوں سے مطالبہ کرتا ہوں، مجھے مولویوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے یہ جھنگ کی نوجوان سرزمین کے نئی نسل مجھے سمجھائے نبی معصوم بھی ہے، معصوم کی مسلط پر یہودی کیسے کھڑے ہیں؟ پھر خدا پہرے دار بھی ہے، خدا سے بھی اٹھا رکھا ہے۔ نہ خدا کو پتہ نہ مصطفیٰ کو پتہ، 15ویں صدی کے بھوئے پھوڑ کو پتہ لگ گیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، ہم کس نبی کی امتی ہیں؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شيء عليم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اے اللہ بے ایمان کو ایمان عطا فرما، بے رزق کو رزق حلال عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کو تو نے دی ان کو بخش دے، جن کے بچے نالائق ہیں انہیں لائق فرما دے۔ محبوب کے صدقے آج رات کی برکات کے صدقے اللہ ہمارے دکھوں کو سکھوں سے تبدیل فرما دے۔ اے اللہ ہم منہ سیاہ تیرے بندے ہیں، اے اللہ ہمارے غلطیاں درگزر فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری کبیرہ صغیرہ گناہوں سے توبہ ہے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دے۔ محبوب کے صدقے اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم روسیا بوسیا تیرے بندے، اللہ ہم تیرے دروازے پر اپیل کرتے ہیں، ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا دے۔ اے اللہ ہمیں رزق حلال عطا فرما دے، ہمارے مال و جان اسلام و ایمان میں برکت فرما دے۔ اے اللہ ہمیں وہ زندگی عطا کر جو تیرے رضا اور محبوب کی منشا والی ہو، جب تک تو زندہ رکھے ایمان اسلام سے۔ اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما دے، محبوب کی سیرت صورت نصیب فرما دے، محبوب کبریا کی اتباع نصیب فرما دے۔ حضرت مولانا عبدالکریم شاہ صاحب عظمت قرآن کے موضوع پر بیان فرما رہے تھے۔ تیار کردہ پاک ریکارڈنگ